واجب الاحترام رجب کا مہینہ ہے۔ گزشتہ جمعہ قائد محترم سے اس عظیم انسان کی سیرت اور زندگی کے متعلق سن چکے ہیں جنہیں دنیا فاتح قبرص فاتح عرب و عجم حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے کہ ان کا گھرانہ صحابیت کے شرف سے اپنے خاندان کو روشن اور منور کر چکا ہے، جن کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی، ان کی والدہ حضرت ہند بھی صحابیہ، ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان بھی صحابی، ان کی بہن ام حبیبہ صرف صحابیہ ہی نہیں بلکہ نبی کی زوجہ اور امت کی ماں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اندر بہت سی ایسی خصوصیات رکھتے ہیں کہ جو باقی صحابہ کو بھی وہ خصوصیت نصیب نہیں ہوئی۔ بعض لوگ ایک بحث خواہ مخواہ چھیڑتے ہیں کہ حضرت معاویہ بعد میں مسلمان ہوئے، تیرے بعد مسلمان ہوئے یا تیرے دادا کے بعد ہوئے؟ کہتے نہیں، اس وقت تو ہمارے پر دادا اور بغیر پر کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ بات ابو بکر کہے تو سمجھ میں آتی ہے، وہ تو کہتے نہیں کہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ چمن میں پھول کھلے اور کوئی یہ کہے میں اس پھول کو مانتا ہوں کیونکہ یہ پہلے کھلا اور اس کو نہیں مانتا، یہ بعد میں کھلا، تو اسے ہر ایک کہے گا بیوقوف ہے تو اسی چمن کا پھول نا۔ چمن مصطفی میں، چمن محمدی میں پھول کھلے ہیں، کوئی پہلے کھلا کوئی بعد میں کھلا، یہ ان پھولوں کے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہے وہ گلستان محمد کے پھول، چمن محمد کے پھول۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، سن 7 ہجری میں اعلان اظہار مکہ کے فتح کے بعد فرمایا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ حضرت معاویہ فرماتے ہیں بخاری میں ہے کہ میں نے مروہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کاٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کے اندر بال کو کاٹا تھا، قصر کیا تھا، حلق نہیں کیا تھا، اور یہ بال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹے ہیں۔ چنانچہ یہ فتح مکہ سے پہلے کا عمرہ ہے نبی کا، تو پتہ چلتا حضرت معاویہ اسلام پہلے لے آئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اسے بہت سی چیزوں سے پہلے ہی بچا کے رکھتے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ بچپن میں بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، شراب نہیں پی، کیونکہ نبی کی تصدیق کرنی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کتنے زیادہ اسلام کے خلاف متشدد تھے۔ بدر میں مسلمانوں کے خلاف آئے ہیں، احد میں مسلمانوں کے خلاف آئے ہیں، تبوک خندق میں مسلمانوں کے خلاف آئے ہیں، اور عرب معاشرہ ایسا تھا کہ باپ لڑائی پہ جائے اور بیٹا نہ جائے، یہ بہت بڑے طانے کی بات تھی اور معیوب بات تھی، لیکن کوئی ماں کا لال یہ نہیں بتا سکتا کہ کافروں کی طرف سے کبھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے حضرت معاویہ بھی فوج میں آئے ہوں۔ بدر میں ابو سفیان ہے، بیٹا نہیں ہے، احد میں ابو سفیان ہے، بیٹا نہیں ہے، خندق میں ابو سفیان ہے، بیٹا معاویہ نہیں ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے شروع ہی سے اسلام حضرت معاویہ کے دل کے اندر بھر دیا تھا، کہ اللہ نے آگے ان سے کام لینا تھا۔ حضرت معاویہ کو بچپن میں دیکھ کر ایک کاہن نے کہا تھا کہ لگتا ہے یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا، تو حضرت ہند نے فرمایا یہ عرب عجم کا سردار نہ بنے تو میں اس پر روؤں۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ عرب و عجم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے
دور خلافت میں اسلام کے زیر نگیں آیا، آج چند ایک جنگ صفین کو لے کر پوری ان کی اسلامی خدمات کو یکسر بھلا دیا جائے، میرے دوستو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اور وہ جو اختلاف رائے کا حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین اگر ہوا تو وہ رائے کا اختلاف، اور اختلاف ہو جاتا ہے۔ دو نبیوں میں اختلاف ہوا ہے، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون میں اختلاف نہیں ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کا گریبان پکڑ لیا، سر کے بال پکڑ لیے، داڑھی پکڑ لی، یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ وہ جب حضرت موسیٰ طور سے آئے، قوم کو دیکھا کہ بچڑے کی پجاری ہے، داڑھی اور سر کے بال پکڑے اور جھنجھوڑا اور کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ دو نبی ہیں، گتھم گتھا ہوئے ہیں، داڑھی اور سر کے بال حضرت ہارون کے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس اختلاف اور جھگڑے کے باوجود موسیٰ بھی نبی اور ہارون بھی نبی، اگر علی معاویہ میں کسی بات پر کوئی رائے کا اختلاف ہو بھی گیا ہو، اس کے باوجود علی بھی صحابی ہیں، معاویہ بھی صحابی ہیں۔ چچا اور باپ میں کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، خدا نہ خواستہ آپ کے چچا اور والد دست و گریباں بھی ہو جائیں، آپ گالی باپ کو دو گے یا چچا کو؟ آپ تھپڑ باپ کو مارو گے یا چچا کو؟ بول دو۔ اس لیے کہ آپ اچھی گود میں تربیت پائے ہو، اس لیے یہ آپ جواب دیتے ہو۔ لیکن کوئی رات کے سناٹے کے متا کے جھٹکے میں آیا ہو، وہ کہے گا میں تو چچا کو نہیں چھوڑوں گا، میں تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو کہا جائے گا قصور تیرا نہیں، قصور تیرے بڑوں کی غلطی اور گناہ کا ہے۔ اور ظالم باپ کے اوپر اگر ہاتھ اٹھائے یہ بھی صحیح نہیں، چچا کو برا کہے یہ بھی صحیح نہیں، سارا محلہ دیکھ رہا ہو اور باپ اور چچا کے اختلاف میں کوئی چچا کا گریبان پکڑے، چچا کو گالی دے، سارا محلہ کہے گا کتنا بدبخت آدمی ہے، کتنا بد اخلاق آدمی ہے، اور یار یہ بھائی آپس میں، ان کا آپس کا معاملہ ہے، اس سے کیا ضرورت ہے اٹھ کر اپنے چچا کی بے عزتی کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی چپ رہے، عزت باپ کی بھی کرے، عزت چچا کی بھی کرے، ہر ایک کہتا ہے تربیت اچھی ہے، نیک ماں باپ کی گود میں پرورش پائی ہے، اسے تربیت اچھی ملی ہے، کیونکہ یہ باپ کا بھی احترام کر رہا ہے، چچا کا بھی احترام کر رہا ہے۔ علی اور معاویہ میں کسی بات پہ اختلاف بھی ہو جائے، ہم علی کو بھی پیغمبر کا صحابی مانتے ہیں، معاویہ کو بھی صحابی مانتے ہیں، علی بھی ہمارے ایمان کا حصہ رہے گا، معاویہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ رہے گا۔ علی معاویہ بھائی بھائی۔ اب یہ آپس میں، اب پھر یاد رکھو یہ اختلاف قصاص عثمان پر ہوا ہے، اور یہ بھی اللہ کا عجیب نظام ہے۔ نبی کے دور میں نبی سے کوئی عمل ہوا، اللہ نے وہ عمل بعد میں صحابہ سے کروا کر ان سے نبی کی سنتیں پوری کروائی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک علاقے میں چڑھائی کرتے ہیں، نبی نے مہم میں بھیجا، قوم نے دیکھ کے وہیں سے کہا سبانا سبانا، ہم نے دین چھوڑ دیا، اپنا سابقہ دین۔ حضرت خالد کو سمجھ نہیں آئی، وہ سمجھے کہ جناب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا، اور انہیں ایک دم حملے میں قتل کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا پرانا دین چھوڑ کر اسلام میں لے آئے۔ حضرت خالد بڑے پریشان ہوئے، نبی کو پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں خالد کے اس فعل سے بری ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت خالد کو قصاصاً قتل نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ جناب یہ آپ کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ یہ شبہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جاتا ہے، اس وجہ سے قصاص نہیں لیا جاتا۔ اب دیکھیں مالک بن نویرہ کو ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید نے قتل کیا، حالانکہ یہ مالک بن نویرہ مرتد ہو چکا تھا، اس کے بھائی نے بھی اس کی ارتداد کی تصدیق کی ہے، اور یہ مالک بن نویرہ وہی ہے کہ جس نے پیغمبر کی وفات کے بعد اپنی قوم سے کہا تھا لے جاؤ اپنے زکوٰۃ کے مال، تم سے اس آدمی سے جان چھوٹ گئی اور ان کے گھر میں نبی کی وفات
بات کی خوشی میں مہندی لگائی گئی اور ڈھول بجائے گئے. ایسا آدمی جن کو حضرت قتادہ نے جب پکڑا تھا تو وہ کہنے لگا قال رجلکم قال صاحبکم, تمہارا ساتھی یہ کہتا ہے, تمہارا آدمی یہ کہتا ہے, یعنی حضور کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, تمہارے آدمی نے یہ کہا, تمہارے ساتھی نے یہ کہا. اب وہ اس انداز میں نبی کا تذکرہ کر رہا ہے. اتنا کچھ ہوا, حضرت خالد نے اس کے علاقے پہ جب حضرت ابو بکر کے دور میں چڑھائی کی, قتل کر دیا اس مرتد کو. چنانچہ بعد میں کسی نے کہا کہ جناب یہ مسلمان ہوا تھا, حالانکہ وہ واقعہ غلط تھا اور وہ تصدیق شبہ بات نہیں تھی. اس وقت حضرت عمر نے اختلاف کیا تھا, لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں, جو تلوار اللہ کی ہے اسے میں نیام میں نہیں رکھ سکتا. اگر قصاص ہوتا اس معاملے میں, شبہ کے معاملے میں, تو میرا نبی بھی خالد سے قصاص نہیں لیتا. اب جب خالد سے قصاص محمد نے نہیں لیا ہے شبہ کی وجہ سے, تو خالد سے قصاص محمد کا ابو بکر بھی نہیں لے سکتا ہے. یہ واقعہ یوں ہے. اور اس کو وہ بڈھا ریاض حسین دوسرے انداز میں بیان کرتا ہے. بابا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, حضرت عمر نے شروع میں ابو بکر سے فرمایا, لیکن بعد میں جب تصدیق ہوئی تو حضرت عمر اپنی سابقہ رائے پر نادم ہوئے کہ میں یہ سمجھا تھا کہ جناب وہ کلمہ پڑھ چکا تھا مالک بن نویرہ. اب آئیے, میں کہہ رہا تھا کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما میں اختلاف قصاص عثمان پر تھا. حضرت معاویہ چاہتے تھے کہ فوراً قصاص لیا جائے. حضرت علی کی رائے تھی پہلے بیعت کر لیں, ہم ایک اکٹھے ہو جائیں پھر انہیں ماریں گے. حضرت علی معاویہ فرماتے تھے نہیں, یہ قاتل آپ کی صفوں میں آپ کا شیلٹر لے کے گھسے ہوئے, پہلے انہیں صفوں سے نکالیں. حضرت علی فرماتے تھے پہلے بیعت ہو جائے, سارے مسلمان ایک ہوں, پھر ان کا ہم کام تمام کریں گے. چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں, اور حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے تھے, اس لیے قصاص کا مطالبہ یہ کرنا حضرت معاویہ کا حق تھا. وہ ایک الگ بات ہے کہ علماء اہل دیوبند کا, علماء اہل سنت کا اس پر یہ موقف رہا ہے کہ اس رائے کے اختلاف میں حضرت معاویہ سے اجتہادی خطا ہے اور حضرت علی اس اجتہاد میں ثواب پر ہیں. چنانچہ لیکن نبی نے فرمایا کہ جب دو مجتہد اجتہاد کریں اور ایک مجتہد کا اجتہاد ٹھیک ہو اسے 2 اجر ملتے ہیں, اور جس مجتہد کا اجتہاد غلطی پہ خطا پہ ہو جائے اسے پھر بھی 1 اجر ضرور ملتا ہے. علی بھی مجتہد ہیں, معاویہ بھی مجتہد ہیں. اب اگر سن لیں اس معاملے میں, اگر اس موقع پر کہ قصاص فوراً ہو, عثمان کے قاتلوں کو فوراً مارا جائے, عثمان کے قاتلوں سے فوراً بدلہ لیا جائے, یہ جذبات میں آ جانا, یہ فوراً قصاص کا مطالبہ کرنا, اگر یہ اجتہادی خطا بھی ہے تو اس میں حضرت معاویہ پر کسی قسم کا تان نہیں ہو سکتا, ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتی. کیوں؟ اس معاملے میں بھی اللہ نے معاویہ سے نبی کی سنت پوری کرائی ہے. ایک موقع تھا صلح حدیبیہ میں, جب افواہ پھیلی حضرت عثمان شہید ہو گئے, قصاص عثمان کے مسئلے پر یہاں پیغمبر سے اجتہادی خطا ہو رہی ہے. یہ خطا اگر ہے تو یہ اجتہاد کی ہے, اور فوری قصاص کا مطالبہ یہ میرے نبی نے بھی کیا تھا. آؤ عثمان کے خون کا بدلہ لیں, اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیں. حالانکہ یہاں پیغمبر کو شبہ ہو چکا تھا, یہاں خطا ہو چکی تھی, اور اجتہادی خطا ہو سکتی ہے جیسے بہت سے اس میں واقعات ہیں. لیکن اگر یہاں قصاص عثمان کے مسئلے پر پیغمبر جذبات میں آ جائیں اور وہاں معاویہ جذبات میں آ جائیں تو یہ تو اللہ نے معاویہ سے پیغمبر کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورے کرا کے دکھایا. تو یہ معیوب نہیں ہے, یہ کوئی عیب نہیں, یہ تو صحابہ ہیں جن سے اللہ نبی کی اداؤں کو پورا کرواتا ہے. نبی کی اداؤں کو اگر یہاں قصاص عثمان کے معاملے میں جلدی ہے اور اس جلدی میں بعد میں پتہ چلا کہ اس خبر کے اندر خطا ہو گئی,
کہ عثمان تو شہید نہیں ہوئے، بابو اگر وہاں خطا عین ایمان ہے تو یہاں خطا بھی عین ایمان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس لیے یاد رکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیں پیغمبر نے دعا کیسی جامع معنی دی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک شخص خود تو ہدایت پر ہو لیکن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ نہ بنے، اور ایک شخص خود ہدایت پر نہ ہو لیکن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہو، اور ایک تیسرا وہ شخص ہے جو خود بھی ہدایت پر ہو اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنتا ہو۔ ان تینوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ آپ کہو گے یہ تیسرا شخص بہتر ہے جو خود بھی ہدایت پر ہو، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنے۔ یہی تو جامع معنی دعا پیغمبر نے حضرت معاویہ کو دی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، یہ خود بھی ہدایت پہ رہے اور واہدی بھی اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پر بھی آئیں۔ معاویہ جہاں سے گزرے ہدایت ہی ہدایت ہو، ایسا ہادی اور مہدی بنا کہ معاویہ کو دیکھ کے لوگ قرآن کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، محمد کی اداؤں کی طرف آئیں، عشق مصطفیٰ کی طرف آئیں، اور ایسا ہدایت کا ذریعہ بنا کہ یہ 65 لاکھ مربع میل پہ پہنچے تو 65 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے گاڑ کے رکھ دیں۔ اور یہ جھنڈے گاڑے 64,65,000 مربع میل۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہا کرتا ہوں معاویہ وہ عظیم انسان ہے کہ اللہ کے نبی نے جن کو فرمایا کہ اجودہم معاویہ اعلمہم معاویہ، جیسے ہم صحابہ کی فضیلت میں پڑھتے ہیں، نبی نے ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، حضرت عمر کے بارے میں واشدہم فی امر اللہ عمر، حضرت عثمان کے بارے میں واصدقہم حیان عثمان، اور حضرت علی کے بارے میں واقضاہم علی۔ یہ سارے اس میں تفضیل کے صیغے ہیں۔ تو حضرت معاویہ کے بارے میں فرمایا اجودہم معاویہ واعلمہم معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ بردبار معاویہ ہے، میری امت میں سب سے زیادہ سخی معاویہ ہے۔ اتنے سخی حضرت علی کی چچا زاد بہن عروہ آئیں، فرمایا مجھے 6,000 درہم چاہیے۔ کہا 6,000 کیوں؟ کہا 2,000 تو اپنے لیے، 2,000 غریبوں کو دوں گی، 2,000 سے اور کام کروں گی، کوئی سامان خرید لوں گی، کوئی راشن۔ حضرت معاویہ نے 6,000 درہم دے دیے۔ حضرت حسن آئے، 40,000 درہم چاہیے، حضرت معاویہ نے دے دیے۔ واجودہم معاویہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دروازے پہ ایک سائل آیا، حضرت حسین کے پاس کوئی خاص چیز نہیں تھی جو انہیں دیں، 1 درہم تھا۔ ابھی وہ سائل دروازے پہ ہی ہے کہ دروازے پہ کسی اور نے آواز لی۔ حضرت معاویہ باہر نکلے تو 5 تھیلیاں درہموں سے بھری ہوئی، قاصد نے کہا یہ معاویہ نے نبی کے نواسے حسین کے لیے دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ میرا حسین اتنا سخی ہے کہ وہ 5 کی 5 تھیلیاں اس فقیر کو دے دی، 5 کی 5، کیونکہ وہ اس گود میں پلیں جو جانتے تھے کہ ہمارے نانا تو گھر بھی نہیں جاتے تھے جب تک گھر میں صدقے کا مال باقی رہے۔ کوئی مال آتا، نبی جب تک سارا تقسیم نہ کرتے نہ جاتے۔ ایک دفعہ سے حضرت عائشہ سے پوچھا جو مال آیا تھا، فرمایا چند تھوڑا رہ گیا، فرمایا آج رات محمد مسجد میں گزارے گا، کچھ بھی نہیں چھوڑوں گا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے نبی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتا، نبی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتا۔ میری امت میں سب سے زیادہ حلیم، سب سے زیادہ بردبار، سب سے زیادہ سخی وہ معاویہ ہے۔ کیسا کنٹرول تھا۔ آج تم کہتے ہو امریکہ کیسا طاقتور ہے، یار جس آدمی کو چاہتا ہے کسی ملک سے اٹھوا کے لے آتا ہے، اور جناب اپنے کسی مجرم کو بھی بلا لیتا ہے۔ اگر تم نے اسلامی حکومت میں کسی کی ایسی سپر پاور دیکھنی ہو، اس دور کو دور معاویہ کہا جاتا ہے۔
مجال ہے. ایک شخص تاریخ میں لکھا ہے انتقال کا وقت تھا, پیسہ اس کے پاس بہت تھا, کاروباری آدمی تھا, تاجر, اور وہ انتقال ہو رہا ہے اور اس کا کوئی بھی باپ, کوئی بیٹا, کوئی گھر والے, کوئی بھی وارث نہیں. اس نے اپنے دوست کو کہا میرا یہ مال میں وصیت کر کے جاتا ہوں, تو غیر مسلم ممالک کے اندر گھومنا اور وہاں کسی جگہ کسی قید خانے میں کوئی مسلمان تجھے قید ملے, یہ میرا پیسہ اس پر خرچ کر کے مسلمان قیدی کو ضرور رہا کرنا, کیونکہ میرے محمد نے فرمایا ہے جس نے کسی مسلمان قیدی کو رہا کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ محمد کو رہا کیا ہے. اتنا میرا کام کرنا, جو غیر مسلم ریاستیں ہیں وہاں گھوم لینا. چنانچہ وہ انتقال کر گیا. اس کے دوست نے اس کو امانت سمجھ کے ان غیر مسلم ریاستوں کا رخ کیا اور وہاں جا کر اب تلاش کرتا ہے کسی قید خانے میں مسلمان ہو تو میں فدیہ دے کر اس قیدی کو رہا کروں. اس کے ہاتھ اور اس کے بیگ میں انٹیلیجنس نے پیسہ دیکھ لیا, پکڑ لیا کہ یہ شاید اتنا پیسہ لے کے جو گھوم رہا ہے یہ شاید ملک میں ہمارے افراتفری کرنا چاہتا ہے. لایا گیا بادشاہ کے دربار میں اور جی یہ آدمی پکڑا گیا, اتنی دولت لے کے گھوم رہا ہے. کہا جی کیوں اتنی دولت لے کے گھوم رہا ہے؟ کہا بھائی یہ میں غلط انداز اور غلط ارادے پہ نہیں ہوں, میرے دوست نے وصیت کی تھی اگر میں مر جاؤں میرا یہ پیسہ غیر مسلم ریاستوں میں لے جانا, کہیں غیر مسلمان غیر مسلم قید میں اگر قیدی ہو اسے رہا کر دینا. یہ میں اس لیے آیا ہوں اگر کسی جگہ پر مجھے کوئی مسلمان قیدی ملے میں اسے رہا کر دوں. اس غیر مسلم بادشاہ نے اس آنے والے کو دیکھا اور اس کو کہا تیرا دماغ خراب ہے, ہم مسلمان کو قید کرنا تو چھوڑ, قید کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس نے کہا کیوں, ایسی کیا بات ہے, ایسا کیا روب ہے کہ تم اپنے علاقے میں بھی مسلمان کو قید کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے؟ وہ غیر مسلم بادشاہ کہہ رہا ہے تجھے پتہ نہیں اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ امیر معاویہ ہے. اگر ہم نے یہ غلطی کی معاویہ کی فوجیں اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہماری سلطنت کو روند ڈالیں گی. تمہیں پتہ نہیں معاویہ تو وہ ہے, ایک رومی جرنل نے ایک مسلمان کو تھپڑ مارا, وہ حضرت معاویہ کے دربار میں آ کے کہتا ہے اس جرنل نے اپنے علاقے میں مجھے تھپڑ مارا, حضرت معاویہ نے آرڈر جاری کیا وہ رومی مجھے اتنے دن کے اندر اپنے سامنے چاہیے. تم امریکہ پہ فخر کرتے ہو, میں معاویہ پہ فخر کرتا ہوں. اس کو اس کی سلطنت سے اٹھوا کے لایا اور دربار معاویہ میں پیش کیا اور اس غریب مسلمان کو بلایا اور کہا جیسے اس نے تھپڑ مارا تھا ایسے ہی تو بھی تھپڑ مار تاکہ انہیں پتہ چلے دور خلافت معاویہ کا ہو اور کوئی مسلمان پر ایسے ہی ہاتھ اٹھا دے گا. یہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کیا عظیم انسان ہے, خدا کی قسم اللہ رب العزت نے کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے. قرآن لکھنے کے لیے نبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا ہے. میرے نبی کے ساتھ سفر کرتے ہیں, نبی کے ساتھ ہیں, نبی کو وضو کروا رہے ہیں, نبی کو وضو کرانے کی خدمت لی ہے. ہائے کیا خوبصورت منظر ہے. آج دنیا چاہتی ہے میں اپنے شیخ کو وضو کراؤں, کوئی کہتا ہے میں اپنے استاد کو وضو کراؤں. معاویہ میں تیری جوتی پہ سلام کرتا ہوں کہ تو نے امام الانبیاء کو وضو کروایا ہے. امام الانبیاء کو وضو کرانے کی خدمت حضرت معاویہ کے پاس تھی. وہ منظر سوچو, میرے پیغمبر جب اپنی آستینیں اوپر کرتے ہوں گے معاویہ نبی کی کلائیوں کو دیکھتا ہوگا, معاویہ نبی کا وضو دیکھ رہا ہے, معاویہ نبی کے چہرے پہ پڑنے والے پانی کے چمکدار قطرات دیکھ رہے ہیں اور پھر معاویہ نبی کو مسح کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. وضو کرتے کرتے میں تصورات کی دنیا میں جا کے سوچتا ہوں کہ نبی کی
زلفیں بھی آگے آ جاتی ہوں گی، چہرے پر آ جاتی ہوں گی۔ میں نے تصورات میں چاند سے پوچھا، یہ اپنے نبی سے پوچھا، آقا یہ چاند کالے بادلوں سے نکلتا ہے کس طرح؟ کبھی 14ویں کا چاند دیکھا ہے، کالے بادلوں میں گھستا ہے نکلتا ہے اور وہ منظر بڑا پیارا لگتا ہے۔ میں نے اپنے نبی سے تصورات میں پوچھا، آقا یہ چاند کالے بادلوں سے نکلتا ہے کس طرح؟ اپنے چہرے سے زلفیں اٹھائی، کہا اس طرح۔ حسن کا یہ منظر اگر کسی نے دیکھا ہے اسے معاویہ کہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا معاویہ تجھے قمیض پہنا دوں وضو کی خدمت؟ اللہ کے نبی ضرور، نبی نے اپنے تن کی قمیض اتار کر حضرت معاویہ کو پہنایا۔ تھوڑی دیر وہ قمیض پہنی، پھر سنبھال کے رکھ لی کہ معاویہ کے کفن میں ساتھ جائے گی۔ پھر ایک موقع پر نبی کی چادر حضرت معاویہ کو ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ پیغمبر کی چادر یہ بھی کبھی یا ایھا المزمل ہے، کبھی یا ایھا المدثر ہے۔ چادر کی بھی کیا کرامتیں ہیں۔ یہ جھگڑوں کو ختم کرنے والی چادر، نبی کی چادر۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، حجر اسود کو نصب کرنے کے بارے میں اختلاف ہوا۔ مکہ کے مشرک کیا قبیلہ چاہتا ہے یہ میں نصب کروں، تلواریں سونت دی گئیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی چادر پھیلائی، کہا حجر اسود اس میں رکھو، ہر قبیلے کا ایک نمائندہ آئے اور اپنے اپنے نمائندے سے کہے اس چادر کو الگ الگ کونوں سے پکڑیں اور ادھر تک لائیں۔ سب نے اس رائے کو قبول کیا، نبی کی چادر میں حجر اسود رکھ دیا گیا۔ ہر قبیلے کا ایک نمائندہ آیا، اس نے ہر جگہ سے اپنے ایک ایک کونے سے اس چادر کو پکڑا اور وہ چادر بیت اللہ کی دیوار تک لائے تو نبی نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اسے اس کی جگہ نصب فرما دیا۔ چادر کی کرامت ہے۔ حضرت علی پر یہ چادر آئی کب؟ جب کافروں نے نبی کا گھر گھیرا اور یہ چادر حضرت علی نے لی اور سو گئے۔ تلواروں کے سائے میں علی سو رہے ہیں۔ علی کہتے ہیں محمد کی چادر میں اتنا سکون ہے، مجھے ایسی نیند کبھی نہیں آئی جتنی اس رات آئی کہ جب میں نے محمد کی چادر اوڑھ لی تھی۔ وہ چادر کہاں گئی تاریخ میں اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن ایک رات اپنے اوپر اوڑھی تو علی سکون کی میٹھی نیند سو گئے۔ اب آئیے چادر نبی نے معاویہ کو بھی، نبی کی چادر معاویہ کے پاس بھی 45-50 سال گزر گئے اس واقعے کو۔ حضرت معاویہ کے انتقال کا وقت ہے، اپنے خادم سے کہے صندوق میں خزانہ ہے، میرے جانے کا وقت دنیا سے۔ وہ سمجھا بڑے ہیرے جواہرات ہیں، تالا کھولا، کہا یہ تو کوئی یومنی چادر ہے، کہا یہی تو وہ خزانہ ہے جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یہ میرے نبی کی چادر ہے، قبر میں جب رکھنا تو میرے اوپر یہ چادر رکھ دینا، اس چادر کا کفن ہو جائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے جس پر ایک رات چادر آئی وہ اتنی میٹھی نیند سویا، اور جس پر 1400 سال سے وہ چادر ہے وہ قبر میں کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوگا۔ اور اس چادر کے ساتھ گئے، اور عجیب بات ہے پورے ذخیرے احادیث میں کسی صحابی کے لیے یہ بات نہیں ملتی جو معاویہ کے لیے ملتی ہے کہ یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان، اللہ قیامت کے دن معاویہ کو اٹھائے گا، اس کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ میں نے یہ واقعہ دیکھا، اس حدیث کو پڑھا تو سوچنے لگا یار کسی صحابی کے لیے یہ نہیں آیا کہ اللہ قیامت کے دن اسے نور ایمان کی چادر پہنائے گا، ایک معاویہ کے لیے کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا یہ نور والی چادر وہی ہے جو نورانی نبی کی چادر معاویہ لے کے سو رہا ہے، اور جب قبر سے اٹھے گا تو محمد کی چادر میں اٹھے گا۔ یہ چادر معاویہ سو رہے ہیں، اور صرف چادر نہیں، تبرکات نبوی جمع کرنے کا حضرت معاویہ کا شوق تھا، اس لیے جو بال کاٹے نا تو سنبھال کے رکھے۔ نبی نے ناخون مبارک کاٹے، معاویہ نے سنبھال کے رکھے،
اور دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا میری آنکھوں پر، میرے چہرے پر یہ نبی کے بال اور ناخون رکھ دینا، اسی کی برکت سے اللہ معاویہ کی بخشش کر دے گا۔ یہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک واقعہ غالباً البدایہ میں ہے، اور سیرت امیر معاویہ میں غالباً حضرت نافع صاحب نے بھی لکھا کہ ایک بزرگ جس کے علاقے میں ایک رافضی تھا، حضرت معاویہ کو بہت برا بلا کہتا تھا۔ ایک دن یہ بزرگ خواب دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور معاویہ ہیں، اور یہ شخص کھڑا ہے، اور حضرت عمر نبی سے شکایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی یہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے۔ نبی نے دیکھا، میں کیوں میرے صحابہ کو کہتے ہو؟ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے کسی کو کبھی کچھ نہیں کہا، معاویہ کو کہتا ہوں۔ تو نبی نے فرمایا حضرت عمر کو یہ ہاتھ میں یہ نیزہ لو اور اسے مارو، اور انہوں نے جو مارا تو اس کی گردن پہ لگا اور وہ شخص وہیں مر گیا۔ اتنے میں اس بزرگ کی آنکھ کھلی، یہ بھاگتا ہوا گیا کہ میں اس بدبخت کو بتاؤں جا کر کہ آج میں نے تیرے متعلق یہ خواب دیکھا ہے۔ کہتا ہے میں اس کے دروازے پہ پہنچا تو اندر عورتوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ کہا تم کیسے مل سکتے ہو؟ آج رات اس کو کوئی گردن پہ چھری مار کے ذبح کر گیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ ہمیں برا کہتا ہے، حالانکہ وہ کہتا ہے میں معاویہ کو برا کہتا ہوں۔ پتہ چلتا ہے معاویہ کو برا کہنا سارے صحابہ کو برا کہنا ہے، کیونکہ معاویہ کو ستر الصحابہ کہتے ہیں، یہ صحابہ کا پردہ ہے۔ اگر یہ پھٹا اور یہ دروازہ ٹوٹا پھر آگے تک سب جائیں گے۔ پھر پتہ ہے بات کیا بناتے ہیں؟ ایک نے لکھا اپنی کتاب میں، کسی جگہ دو رافضیوں کی یہ بحث چل رہی تھی کہ معاویہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، نعوذ باللہ۔ تو دوسرا کہنے لگا ہاں یار، لیکن ایک بات ہے کہتے ہوئے ذرا اچھا بھی نہیں لگتا، ہمارے حسن نے کیوں ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے؟ غلطی تو ان کی بھی ہے نا، نعوذ باللہ۔ وہ نہ کرتے تو آج اتنے سارے لوگ معاویہ کو ماننے والے نہ ہوتے۔ حسن تک پہنچا تو پھر دوسرا کہنے لگا ہاں لیکن اس میں حضرت حسین کی بھی تو ہے نا، وہ منع کرتے نا اپنے بڑے بھائی کو، انہوں نے بھی تو نہیں کیا یار، سوچنے کی بات ہے۔ کہتے ہیں ہاں یہ بھی ہے۔ اب دیکھو ستر الصحابہ کہاں تک جا رہی ہے بات۔ پھر پہلا کہنے لگا یار بات ایک کہہ دوں، ہمت تو نہیں ہو رہی۔ کہنے لگا نعوذ باللہ، غلطی تو مولا علی کی ہے نا۔ آخر میں آ کر حضرت معاویہ سے صلح کی شرائط تو طے ہوئی تھی، اسی کو دیکھ کر تو حسن و حسین نے ایک جواز دیا کہ جناب جب ابا کی صلح ہو گئی تو بیٹوں کی کیوں نہ ہوئی؟ کہنے لگا ہاں یار، اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی یہ کہہ دیتے کہ حضرت عثمان کا میں بدلہ نہیں لیتا تو کوئی اتنا مسئلہ ہی نہ ہوتا، اور پھر جناب عثمان دیکھو نا وہ تو خود بنو امیہ سے تھا، اب اس کے لیے کیا ضرورت تھی؟ دوسرا کہنے لگا ہاں عثمان تو بنو امیہ کا تھا اور بنو امیہ ایسے ویسے ہیں۔ پھر پہلا کہنے لگا کہ یار بات یہ ہے کہ بنو امیہ کا عثمان، اگر عمر اپنی زندگی میں اب ان 6 آدمیوں کے نام جن کو خلیفہ بنانا تھا عثمان کا نام پیش نہ کرتے تو پھر مجھے بتاؤ نا ان کو کوئی خلیفہ بناتا؟ غلطی تو نعوذ باللہ عمر کی ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں لیکن پھر غلطی اس سے بڑی تو ابو بکر کی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں عمر کو خلیفہ بنا کے گئے۔ پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے لیکن ایک بات کہہ دوں، ابو بکر بھی خلیفہ اس لیے بنا لیا مسلمانوں نے کہ نبی نے انہیں مصلی پہ کھڑا کر دیا تھا، نبی نہ کرتے تو پھر جناب ایسا نہ ہوتا۔ کہا ہاں یار اصل میں بات یہ ہے نبی کو چاہیے تھا ان کو اپنے قریب ہی نہ کرتے، لیکن کیا کریں، اللہ نے جو ان کے لیے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ اگر قرآن میں یہ نہ کہتا تو کوئی یہ نبی کے قریب بھی نہ آتے۔ تو دیکھو بات معاویہ سے خدا تک گئی ہے، اس لیے جو معاویہ کا پہرا دیتا ہے وہ صحابہ کا بھی پہرا دیتا ہے، نبی کا بھی پہرا دیتا ہے، نبی کے خدا کا بھی پہرا دیتا ہے۔ اس لیے آئیں اس عظمت والے معاویہ کی قدر کر لو
کون معاویہ؟ وہ عظیم معاویہ، الف سے اعلیٰ معاویہ، امین معاویہ، بے سے باکردار معاویہ، تے سے تابعدار معاویہ، سے ثمر مصطفیٰ کا ایک ثمر معاویہ، جیم سے محمد الرسول اللہ کا جنود میں شامل ایک جندی معاویہ، وہ ایک عظیم مجاہد معاویہ، ہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیم معاویہ، حلم کا بردبار معاویہ، اور دال سے دلیل امت معاویہ، دلیل و برہان معاویہ، زال سے ذاکر معاویہ، را سے رب کا محبوب معاویہ، اور پھر زا سے خدا کی قسم زبردست معاویہ، زا سے زبردست معاویہ، سین سے سینہ سپر معاویہ، سین سے سینہ سپر معاویہ، ساقی کوثر کا صحابی معاویہ، شین سے شیر معاویہ، شام کا امیر معاویہ، میم سے محمد کا صحابی معاویہ، اور پھر لام سے لا الہ الا اللہ کے پرچار کرنے والا معاویہ، اور پھر ہر حرف تہجی کو دیکھتا جا تو فے سے واو سے وفادار معاویہ، محمد کا وفادار معاویہ، ہا سے ہادیہ مہدیہ معاویہ، کاف سے قرآن کا قاری معاویہ، کاف سے کاتب وحی معاویہ، یا سے یاران مصطفیٰ کا یار معاویہ۔ ہر حرف معاویہ کی عکاسی کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، آؤ اس معاویہ کی شان کی ایک دھوم مچا دیں گے۔ 22 رجب جمعرات کو آ رہا ہے، ہمارا حکومت سے مطالبہ ہوتا ہے اس دن عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، نہیں کرتے تو ہمارا مطالباتی جلوس ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ اس میں آئیں گے ضرور؟ اس میں آ کر آپ نے بتانا ہے یہ کراچی معاویہ کے چاہنے والوں کا شہر ہے۔ بہت سے لوگ غیر تو غیر اپنوں کو بھی باز، یہ پنڈی کا نیب قریشی جیسے چمار جن کو اپنے گھر کو پتہ نہیں اور تنقید کر رہے حضرت معاویہ پر، اتنا مظلوم صحابی، اپنے بچوں کے نام معاویہ کے نام پہ رکھو، گھر میں ایک معاویہ ہو، عمر کا نام سن کر شیطان نہیں آتا، عمر کا نام سن کے ایک شین نہیں آتا، معاویہ کا نام سن کے دوسرا شین نہیں آئے گا، وہ تو آئے گا ہی نہیں۔ تم ویسے ہی کہتے یار صبح میں کام پہ جا رہا تھا، کالے کتے نے راستہ کاٹ دیا، کالے بلے نے، کتے بلے کالوں سے کچھ نہیں ہوتا، بس دعا کرو کالی بلائیں تم سے نہ ٹکرائیں، کالوں سے بچ کے رہو، یعنی کالی بلائیں۔ اب وہ کالی بلائیں ہو سکتا ہے دکان پہ بھی آ جائیں آپ کے کاروبار میں یا گھر میں، اس کا ایک الے اوپر لکھ دو معاویہ ملک سینٹر، معاویہ جیولرز ہاؤس، معاویہ فلاں دکان، اب وہ جب دیکھے گا کالی بلا وہیں سے چلی جائے گی اور یوں کرتے کرتے جائے گی۔ نہ بابا یہاں معاملہ خراب ہے۔ کبھی کبھی آپ کا کوئی دوست جاننے والا، دوست تو نہیں ہوگا ایسوں سے تو دوستی نہیں، کوئی جاننے والا ہو سکتا ہے، ادھر ادھر سے آئے، آپ کے بچے کو دیکھے ماشاءاللہ بڑا پیارا بچہ ہے، کیا نام ہے؟ آپ کہو گے معاویہ، اسے ایک جھٹکا لگے گا، پہلے ہی جھٹکا، یقین کرو معاویہ کا نام سن کے جھٹکا نہ لگے تمہارے پیسے واپس جو کبھی دیے ہی نہیں، جھٹکا لگے گا۔ اب وہ اور تو کچھ نہیں بول سکے گا، یہ نام ٹھیک نہیں، اسے پتہ یہ ناگن چرنگی جمعہ پڑتا ہے، منہ پر ایک آئے گا ضرب یضربو کی گردان، ضرب یضربو شروع ہو جائے گا، پھر وہ کہے گا یار نام تو صحیح ہے لیکن بھاری بہت ہے، پتہ ہے یہ بہت بھاری نام ہے، تو آپ کہنا بھاری ہے نا، امام صاحب نے کہا تھا جبھی تو رکھا ہے، کہا بھاری ہے تو پھر کیوں رکھا ہے، تو آگے سے کہنا امام صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا یہ نام کافروں پہ بہت بھاری ہے، مسلمانوں کے لیے تو دل کی جلا ہے، دل کی جلا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا نہیں ہے؟ اہل بیت میں کتنے افراد ایسے ہیں جن کا نام معاویہ ہے؟ ابھی تفصیل کا وقت نہیں، ظالموں نبی کے رشتہ دار ہیں، حضرت معاویہ کی بہن ام حبیبہ نبی کی بیوی ہیں، اتنا قرب، اور اس نسبت ہی کی وجہ سے حیا کر لی جائے۔ اور میں ہر جگہ ایک اصول بتاتا ہوں، بس بات ختم کرتا ہوں، آخر میں وہی اصول،
کہ تم سے کوئی حضرت معاویہ کے بارے میں کہے یہ دیکھو تاریخ میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے، اس نے کہا آپ کہنا خبردار چپ، مجھے نہیں پتا، یہ بتاؤ کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کہے گا وہ تو کی ہے۔ کہا کھوتی دیا، جب وہ انہیں اپنا امیر مانتے ہیں تو میں انہیں اپنا امیر کیوں نہ مانوں؟ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے بیعت کر کے بیعت کی ہے، صحیح کی ہے، تو پھر اس کا عقیدہ جاتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں جی بیعت میں ان سے خطا ہوئی ہے، تو پھر ان کا عقیدہ معصومیت و عصمت جاتا ہے کہ امام تو ان کے یہاں معصوم ہوتا ہے۔ بیٹا اس گلی سے آؤ گے تب بھی جنگوی کے بیٹے روکیں گے، اس گلی سے آؤ گے تب بھی جنگوی کے بیٹے روکیں گے، تم کہیں سے بھی آؤ گے تمہارا راستہ روکا تھا ہے، روکتے رہیں گے۔ اس پاکستان کے اندر تم نے بہت بدماشیاں کر لی ہیں، ابھی حال میں کتنے دہشت گرد ایران کے پکڑے گئے، وہاں فنڈنگ کر رہے تھے دہشت گردوں کو، سب کچھ وہ تعاون کرتے تھے۔ ایران سے تو ہم ایسے خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، اسرائیل انڈیا جس طرح پاکستان کا دشمن ہے، خدا کی قسم ایران بھی اسی طرح پاکستان کا دشمن ہے۔ اور یہ ایرانی بغیر تنخواہ کے فوجی جو یہاں موجود ہیں، یہ بغیر تنخواہ کے ایرانی فوجی ہیں جو صحابہ کے گستاخ ہیں، اس لیے صحابہ کا دفاع بھی ضروری، پاکستان کا دفاع بھی، اس صحابہ کے دفاع ہی میں پاکستان کا دفاع ہے۔ تو اسی چیز کے اظہار کے لیے انشاءاللہ 22 رجب 24 فروری جمعرات کے دن کو 3 بجے لسبیلا سے معاویہ سینٹر تک سر ہی سر ہونے چاہیے، تاکہ پتہ چلے کراچی معاویہ کے چاہنے والوں کا شہر ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔